السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اس معاملے کو لے کے ہم گفتگو کریں گے جو سویلینز کا ملٹری کسٹڈی میں دینے کا معاملہ ہے۔ یہ سنوائی 7 ممبر کانسٹیٹیوشنل بینچ نے شروع کر دی ہے۔ جو بنیادی سوالات ہیں جن پہ آگے بھی بحث ہوگی وہ شروع ہو گئی ہے۔ دلائل پیش کرنے کے لیے کراچی کے نامور وکیل فیصل صدیقی صاحب کا نام ہے اور دلائل وہ پیش کر رہے ہیں۔ جو پوائنٹس اس میں انہوں نے ریز کیے وہ قابل ذکر ہیں، اور جو جج صاحبان نے اس کو کاؤنٹر کیا اور سوال پہ سوال کیا، ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ تجزیہ نہیں، ایک بہت آسان زبان میں ایک رپورٹ ہے، کیونکہ جب اس معاملے پہ آگے بحث چلتی ہے اور نتیجہ ایونچولی سامنے آتا ہے تو لوگوں کو عموماً قانونی نکات سمجھ نہیں آتے، ان کو سمجھ نہیں آتا اچھا کیا بات ہوئی تھی، یہ فیصلہ کیوں ہوا۔ وہ ٹکڑے نوالوں میں جو ان کو کہتا ہے وہ اس کو ہی مان لیتے ہیں۔ تو میں بہت یہ چونکہ جو بھی آگے اب کہانی بلڈ ہوگی وہ انہی پوائنٹس پہ ہوگی جو اس سنوائی میں بات ہوئی۔ دیکھیے، جو بینچ کی ہیرنگ ہے وہ جسٹس امین الدین خان صاحب نے انٹرا کورٹ اپیل میں سننا شروع کر دی۔ اس ہفتے غالباً آج ٹیوزڈے کے دن میرا پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، تو ٹیوزڈے کے دن دوسری ہیرنگ کی تاریخ ہے، اور اس میں کراچی کے جو کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں فیصل صدیقی، انہوں نے سویلینز کا ملٹری کسٹڈی میں ٹرانسفر کو چیلنج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ صرف انڈائٹ ہونے کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ ان کے اس کنٹینشن کے جواب میں جسٹس مظہر نے کہا کہ اکیوزڈ رہتا ہے، بے شک انڈائٹ ہو جائے، مگر اس کے بعد بھی خواتین و حضرات آپ کو پتہ ہے کہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، ایویڈنس کے تحت سوالات ہوتے ہیں، وٹنسز سے سوال جواب ہوتے ہیں، ایک پھر وہ جو جس کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے اس سے خود سارا سوال جواب ہوتے ہیں، اس کی ٹیسٹیمونی ہوتی ہے، دونوں سائیڈوں کے جو سپورٹرز ہیں یا جو وٹنسز ہیں ان کی ٹیسٹیمونی ہوتی ہے، تو ایک بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ تو وہ اس وقت تک ایک مجرم نہیں مانا جا سکتا جب تک یہ پورے پروسیس سے وہ گزر نہ جائے۔ فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ 5 ممبر رکنی بینچ نے 3 مختلف رولنگز میں ملٹری ٹرائل کے خلاف دی ہیں اور تمام ججز اس بات سے متفق تھے۔ تو جسٹس مظہر نے کہا کہ ججز نے سپلیمنٹری ریمارکس نہیں دیے، انہوں نے 3 علیحدہ رولنگز دی ہیں۔ فیصل صدیقی صاحب نے کہا، بات کری عزیر بنڈاری کی کنسرن کو لے کے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انٹرا کورٹ اپیل کے مطابق ان کی کنسرنز بنتی ہیں، تاہم جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس پریکٹس اینڈ پروسیجر کورٹ سے نا اتفاقی ظاہر کی۔ جسٹس مظہر نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے ریٹروسپیکٹیو اپیل رائٹس کو سپورٹ کیا تھا۔ ریٹروسپیکٹیو اپیل رائٹ کیا ہے کہ آج قانون بنا کہ آپ کسی فیصلے پہ اپیل کر سکتے ہیں، ریٹروسپیکٹیو یعنی پیچھے جا کے کسی بھی فیصلے پہ آپ اپیل کر سکتے ہیں۔ تو وہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں کہ کھاتے کھلیں گے، کوئی لوگ مر گئے، کوئی ڈاکیومنٹس اویلیبل نہیں ہوں گے، کوئی دھول مٹی میں اڑ گئے لوگ بھی، کوئی کدھر ہے کوئی کدھر ہے۔ جسٹس اس بات کو سن کر جو جسٹس مظہر تھے انہوں نے یہی بات کی، ان کا کہنا تھا کہ دیکھیے یہ بات جسٹس منصور علی شاہ نے سپورٹ کری تھی مگر میں نے نہیں کری، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم قانون کا اطلاق ریٹروسپیکٹیو کر دیں تو یہاں تو 1973 تک کے مقدمے کھل سکتے ہیں۔ جسٹس امین الدین کا کہنا تھا کہ ریویو پٹیشن وہ بینچ سنتی ہے جس نے ایکچولی ورڈکٹ دیا، اور جیسے 3 لوگوں نے ایک فیصلہ دیا
اگر ان کو نظر ثانی کرنی ہے، ریویو کرنا ہے، انہیں کے پاس آ رہا ہے. تو ظاہر ہے میں اپنے خلاف تو فیصلہ نہیں دوبارہ دینے والی ہوں، لیکن جو کانسٹیٹیوشنل بینچ یہ فیصلہ سن رہا ہے وہ ایک لارجر بینچ سن رہا ہے، اور جو پچھلی بینچ ہے اس کے فیصلے کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا. جسٹس مظہر نے یہ بھی کہا کہ ملٹری کورٹ وہ اتھارٹی نہیں رکھتے کہ وہ کوئی بھی کیس اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کو بھجوا سکیں اگر انہوں نے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہو. ان کا کہنا تھا آرمی ایکٹ میں ایف آئی آر کی بھی کوئی اس کا سٹیٹس نہیں ہے ہی نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتا. فیصل صدیقی نے اپنی آرگیومنٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایکسٹریڈیشن میں اوور سائٹ ہوئی ہے سویلینز کو ملٹری کسٹڈی میں دینے کے لیے، جو میجسٹریٹ کی جانب سے ہوئی ہے اس کو ایسیس کرنا ضروری ہے کہ ملٹری جورسڈکشن بنتی بھی ہے یا نہیں. تو ان کا کہنا تھا صرف ایف آئی آر کی بنیاد پہ تو آپ کورٹ مارشل نہیں کر سکتے، بات تو ان کی درست ہی ہے. لیکن جسٹس نعیم اختر نے سوال کیا کہ کیا سرکاری اے ٹی سی آرڈر ہے جس کی بنیاد پر سویلینز کو ملٹری کسٹڈی میں دیا جائے؟ فیصل صدیقی نے کہا کہ جی ہے، لیکن اس میں وجوہات نہیں بتائی گئی. جسٹس امین الدین کا کہنا تھا کہ فیصلہ کورٹ کرے گی کہ جورسڈکشن کے معاملے میں ہیئرنگ ان کی بنتی ہے یا نہیں. اب یہ کیس کیوں بہت امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ یہ کیس میں جو بنیادی بیسک سوال اٹھائے گئے ہیں، ان بیسک سوالات کے جوابات ایک پریسیڈنٹ کا کردار ادا کریں گے جو اگلے کیسز آئیں گے. ان اگلے کیسوں میں عمران خان صاحب کا بھی اگر ملٹری ٹرائل کا کورٹ ہوا تو وہ بھی آئے گا. تو لہٰذا جب یہ بیسک چیزیں ایک طے ہو جائیں گی ادھر، تو ظاہر ہے ہم اس بنیادی سوالات کو ہر دفعہ نہیں سٹارٹ کریں گے. ایک فیصلہ آ گیا جی، ایک لارجر بینچ کانسٹیٹیوشنل نے سنا، یہ طے ہو گیا، یہ طے ہو گیا، یہ طے ہو گیا، اب آگے بات کریں. تو اگر یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ سویلینز کو ملٹری کسٹڈی میں دیا جا سکتا ہے انڈائٹمنٹ کے بعد، فیصلہ پروسیجر کے بعد نہیں، انڈائٹ ہو گیا تو کر سکتے ہیں. تو اس طرح تو جتنے بھی بڑے بڑے نام کے ساتھ یہ ہوا ہے اور جو ملٹری ٹرائل جن کا ہونا ہے یا نظر آتا ہے ہوگا یا اگر ہوگا تو ان کو ملٹری کسٹڈی میں دے دیا جائے گا. دیئرفور یہ جو آرگیومنٹ سنانے کا مقصد تھا آپ کو کہ جو بنیادی سوالات اس کیس میں اٹھائے گئے ہیں، اینڈ آئی مسٹ کمپلیمنٹ فیصل صدیقی کہ بہت انہوں نے سمجھدارانہ سوالات اٹھائے ہیں، مگر ظاہر ہے ججز کا تجربہ بہت ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی بڑے مناسب اور بھاری جوابات دیے ہیں. یہ ناؤ کس طرف کس پار لگے گی یہ تو وقت بتائے گا، لیکن اب اگر آپ اس کیس کی سنوائی کو سنیں گے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی اور یہ بھی سمجھ آئے گا کہ یہ کیوں یہ کیس بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کی ڈٹرمنیشن کی بنیاد پہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا آگے معاملے چلیں گے. خواتین و حضرات، آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ نے چینل یاسمین آفتاب علی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں. پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا بالکل مت بھولیے. خدا حافظ.